ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب، بڑا یہ جو پہلا جو ہم نے دیکھا ہے اس وقت جو فائر آیا ہے وہ حکومت کی طرف سے آیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کہیں اور منتقل کرنے کی بات ہو رہی ہے، بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت آگے آپ کی طرف سے بڑھ رہی ہے، تو کیا اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کانفرنس کرنے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لینے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کا نعبدو و یا کا نستعین۔ یہ لوگ کہہ رہے کہ ہم لوگ عمران خان کو شفٹ کرا دیں گے، کہاں سے؟ پاکستان سے باہر شفٹ کرائیں گے، پاکستان کے اندر شفٹ کرائیں گے، یہ بتا دیں کہاں شفٹ کرائیں گے، کیونکہ ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف تو پورے پاکستان میں ہے، وہ کسی ایک صوبے کی جماعت نہیں ہے، نہ وہ سندھ کی حد تک محدود ہے، نہ وہ پنجاب کے 17 سیٹوں کی حد تک محدود ہے، نہ وہ کے پی کے اس طرح محدود ہے کہ کے پی والے جا کے بلوچستان سے جا کے اپنے آپ کو الیکٹ کروا رہے ہو۔ وہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور جو سٹڈیز آئی ہیں اس کے لحاظ سے 87% آف دا پیپل پوز دیئر ٹرسٹ آن پاکستان تحریک انصاف اینڈ عمران خان۔ ٹھیک اب ہے، آپ کہاں جاؤ گے؟ اور کیا اگر یہ کرو گے تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ کیا اس کے جانے سے لے جانے سے کیا ملک کے اندر استحکام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اگر آپ لوگ کے ہی ایک بہانے یا دوسرے بہانے کی وجہ سے آپ لوگ صرف اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھ کے ملک کے اوپر قابض رہنا چاہتے ہو، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے۔ چاہے وہ آپ ایپٹما والوں کو پڑھ لیں، چاہے وہ آپ اپنے یہ دیکھ لیں کہ ابھی جو آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو امپورٹ ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں چلے گئے ہیں، اور آپ کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، وہ 2.2 پر پہنچ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو بتا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جس سمت میں ہم جا رہے ہیں وہ سمت ٹھیک نہیں ہے۔ اور کل جو ہوا ہے، آپ کہتے ہو کہ وہاں پہ وہ لوگ کر رہے تھے، کل کیا تھے؟ عورتیں اور پولیٹیکل ورکرز اور میں کل بعض جو ہوا اس کے شہری اوپر تھے نا وہاں پہ۔ واپس آتی ہوں ہمایوں مومن صاحب، ہمیں اون چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے جو کہ رہنما ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے، ان کو بھی گفتگو میں شامل کرتی ہوں۔ اون چودھری صاحب، کیونکہ آج جو ہے وہ حکومت کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اب عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ان تک رسائی مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی؟ کیونکہ ملاقات تو وہاں پر اڈیالہ میں بھی نہیں ہو رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں جی، یہ تو ابھی کوئی اتھینٹک بات ابھی سامنے نہیں آ رہی کہ ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، اور اس پہ کافی چیزیں زیر غور ہوں گی، ان کے سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا، جی، اور اگر اس میں obviously بات ہے کوئی تسلی بخش کوئی بات ہوگی تو اس کے بعد اس پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور میرے خیال سے یہ جو ہماری انٹیریئر منسٹری ہے یا جو کہ سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ہی دیکھیں گے، جو اس کو جو کنسرن جن سے ہے یہ سیکیورٹی ان کی، تو اگر شفٹ کر بھی دیں اگر نہ کریں تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں فرد واحد کی بات جو ہے، ٹھیک ہے وہ ایک جماعت کے لیڈر ہیں، آپ اپنی جماعت کے لوگوں کو آپ میسج کیا بھیج رہے ہیں باہر؟ میں جو اس بات پہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اپنے لوگوں کو، اپنے پاکستانیوں کو جو میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں، یا آپ اپنے آفیشیل پیج سے، فیس بک کے، ٹویٹر سے آپ ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں ایسے باتیں، ایسے الزامات، ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ آج اسی ملٹری لیڈرشپ کی وجہ سے، اسی پاک فوج کی وجہ سے اس ملک کی دنیا میں عزت ہے، ہم چین کی نیند سوتے ہیں، ہمارے بچوں کو چین کی نیند آتی ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے۔ آپ یہ نہیں سوچتے وہ ایک فوجی جوان، وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے، وہ جب بارڈر پہ شہید ہوتا ہے تو اس کا بھی چھوٹا بچہ 2 سال کا، 4 سال کا یتیم ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے ماں باپ جن کا وہ بچہ شہید ہوتا ہے وہ اس پہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہمارا بچہ شہید ہوا ہے اور اس کے بچے یتیم ہو گئے لیکن اس نے پورے پاکستان کے قوم کے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا۔ ہمیں یہ کوئی قربانی لگتی نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم ایک گروہ ہیں، ہم ایک کلٹ ہیں، اور ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ نہیں تو پاکستان نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، آج آپ نے بڑی تفصیلی ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اون چودھری صاحب،
اور اس تفصیلی پریس کانفرنس کے اندر آپ نے ان سارے معاملات کی جو ہے وہ نشاندہی کی ہے. اب آپ کو آگے کیا دکھائی دیتا ہے؟ کیا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے جس کا اشارہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے وہ آگے معاملہ جو ہے وہ کچھ بہتری کی طرف، مذاکرات کی طرف جا سکتا ہے؟ کیا ہوگا اب آگے؟ جی میں آپ سے صرف عرض کروں گا، مجھے 2 منٹ آپ نے دینے ہیں بات کرنے کے، اور میں بڑی کلیئرٹی سے یہ آپ کو اپنا موقف پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے آگے بھی اور ان کی جماعت کے لوگوں کے آگے بھی جی، اور پاکستانیوں کے آگے بھی. دیکھیں، یہ آپ سوچیں کہ جب ہم اس جماعت میں تھے، ہم نے تو کبھی ایسی کنفرنٹیشن کی، ایسی اینٹی اسٹیٹ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ، کوئی ایسی موومنٹ، کوئی ایسی بیان بازی، کوئی جلاؤ گراؤ، کوئی یہ جو پیٹرول بم ہے، کوئی یہ 26 نومبر والا واقعہ، کوئی 9 میں ہمارے کیوں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے ایڈوائزر اس وقت ہم تھے، جی ہم لوگ تھے جو سارا پلان کر رہے تھے. اصل مسئلہ ایڈوائزرز ہیں. اصل تو دیکھو، ان کو تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے اپنے ان ایڈوائزروں کو. یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور دیکھیں گے آج ان کی پارٹی گڑے کنویں میں جا رہی ہے. کیوں جا رہی ہے؟ ان ایڈوائزروں کی وجہ سے جا رہی ہے جو کہہ رہے ہیں لٹا دو ان کو، باہر نکل آؤ، جلاؤ کر دو، گھراؤ کر دو، مر جاؤ، مار دو. کیا یہ جنگل ہے؟ یہ اس ملک میں رہنا ہے ہم نے. ان کو یہی نہیں پتا کہ ایک آزاد ریاست میں رہنا کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ عوام کو عوام سے لڑا دو، سوشل بائیکاٹ کر دو. آپ ان کی گفتگو تو سنیں جو انہوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں جلسوں میں کی ہے، جو اپنی میٹنگز میں کرتے ہیں بات. ٹھیک ہو گیا. یہ کوئی انسانیت کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو خود بیٹھ کے دشمن ہے. صاحب یقینی طور پر آپ بات درست کر رہے ہیں، آپ جو اپنا موقف جو رکھ رہے ہیں یقینی طور پر، لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ ہمایوں مومن صاحب بھی موجود ہیں، اور آج بیرسٹر گوہر نے بڑا واضح کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ وہ معاملات کو حکومت کی طرف سے اب ٹھنڈا کرنے کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ کچھ ٹھنڈا کرنا چاہیے، معاملات کو مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہیے. سینیٹر صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات کو جو ہیں وہ اب بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ کیونکہ اب آپ کی طرف سے جو ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جانے کے بعد اب واپسی کا سفر کیا شروع ہو گیا؟ دیکھیں، بڑا افسوس ہوتا ہے. ابھی اون چودھری جو ہے نا باتیں کر رہا تھا، یہ وہ موجود ہیں ابھی آپ کے ساتھ؟ 2011 میں انہوں نے پارٹی کے اندر تھوڑا بہت ایکٹیویٹی شروع کی تھی. جو ہمارا 2011 کا اکتوبر کا جو ہمارا جلسہ تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں یہ کارڈ شارڈ بنا دیا کروں گا فلانا، تو ہم لوگوں نے ان کو کیا تھا. انہوں نے ابھی آپ کو خود بتایا کہ جب ہم یہ تھے، دیٹ مینز 2011 سے لے کے 2021 تو بن ہی جاتا ہے، یہ 10 سال تھے. اور 10 سال میں یہ عمران خان کے گھر میں ان کے پیرے بھی دیتے تھے، ان کے ساتھ بھی ہوتے تھے، ان کو ڈرائیو بھی کرتے تھے. اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ان کے ہوتے ہوئے کبھی ایسی بات نہیں ہوئی. تو دیٹ مینز ایک چیز تو میرے سوال کا جواب تو دیں مومن صاحب کہ کیا اب آگے کیسے معاملات بڑھیں گے؟ جی تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس قسم کی کبھی بات نہیں ہوئی تھی کہ جلاؤ گھیراؤ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اب اچانک یہ ساری چیزیں کیوں ہو جاتی ہیں؟ کوئی ایسا پاکستان تحریک انصاف کا جو لیڈر ہے عمران خان، اس کے اپنے الفاظ ہیں، یہ ملک میرا اور یہ فوج میری.